تعلیم کتاب و تعلیم حکمت، وہاں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ ہمارے ہاں تعلیم کتاب سے قرآن مراد لیا جاتا ہے اور تعلیم حکمت سے اللہ کے رسول کی احادیث مراد لی جاتی ہیں۔ اور وہاں میں نے یہ بات رکھی تھی سامنے کہ تعلیم کتاب سے تو آپ کتاب اللہ لے لیتے ہیں، لیکن تعلیم حکمت سے احادیث کا مجموعہ مراد کیوں لیا جاتا ہے؟ جبکہ یہاں تو حکمت کا لفظ آیا ہے، تو پھر آپ کو احادیث نہیں کہنا چاہیے بلکہ آپ کو حکمت کا ایک مواد کہنا چاہیے۔ جس طرح ہم یہاں پر کتاب اللہ سے مراد، تعلیم کتاب سے مراد کتاب اللہ لے رہے ہیں، تو پھر احادیث کے مجموعے کو اگر یہی آیت دلیل ہے تو پھر حکمت کہنا چاہیے، احادیث نہیں کہنا چاہیے۔ کیونکہ جیسے ہی آپ نے احادیث کہا وہاں سے دماغ آپ کا ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کے پاس دو ایک مستقل حیثیت سے دین کی سورسز سامنے آئیں گی۔ ایک تو ہوگا آپ کے پاس کتاب اللہ اور دوسرا ہوگا آپ کے پاس احادیث نبوی، جس میں اللہ کے رسول کے قول، فعل اور تقریر کے اوپر بحث کی جائے گی۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ الفاظ کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ میں کئی مرتبہ اس کو بیان کر چکا ہوں۔ حکمت سے مراد، اگر آپ حکمت کہیں گے کسی کے ذہن میں حدیث نہیں آئے گی۔ میں جیسے ہی حدیث کہوں گا آپ کے ذہن میں وہ ساری باتیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے ایسے عمل کر کے دکھایا، اللہ کے رسول کے سامنے ایسا عمل ہوا تو اللہ کے رسول نے اقراری فرمودات ادا فرمایا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جیسے کہ میں نے معراج کے بارے میں بیان کیا تھا نا، کہ معراج اگر آپ کے سامنے آتا ہے، قرآن کے اندر سورۃ المعارج پوری کی پوری موجود ہے، لیکن معارج سے کبھی کسی کے ذہن میں معراج نہیں آئے گا۔ میں جیسے ہی معراج کا لفظ ادا کروں گا آپ کے ذہن میں وہ سارا کا سارا واقعہ آنا شروع ہو جائے گا۔ لفظوں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ لفظوں کو رائج اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس لفظ کے ذریعے اس نظریے کی طرف جانا شروع ہو جائیں جو نظریہ اس لفظ کے ذریعے رائج کیا جا رہا ہے عوام کے اندر۔ کیوں حکمت نہیں کہتے ہیں؟ تعلیم کتاب کے مقابلے میں جس کو احادیث نبوی کا مجموعہ کہتے ہیں اس کو حکمت کیوں نہیں کہتے ہیں؟ لوگوں کا دماغ ڈائیورٹ نہیں ہوگا اس طرف، وہ کبھی اس چیز کو حکمت سے اللہ کے رسول کے قول، فعل اور تقریر مراد نہیں لیں گے۔ لفظوں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ میں امام کہوں گا نا آپ کے سامنے کسی شخص کے نام کے ساتھ، آپ اس کا تقدس دیکھیے گا۔ میں اگر آپ کے سامنے امام تبری کہوں گا تو امام کا لفظ سن کے ہی آپ کی نظریں جھک جائیں گی اور سر آپ کا جھک کر اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کہے گا امام ہے، وہ تو امام ہے، فلاں امام نے یہ بات کہی ہے، امام بخاری نے کہا ہے۔ تو پھر امام کا جب لفظ آ گیا ہے تو پھر کہنا ہی کیا ہے؟ پھر تو دوسری بات کرنی ہی نہیں، پھر تو حافظ عاطف کہہ رہے ہیں، کوئی بھی کہہ رہا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ فلاں تو امام تھے اپنے فن کے اندر، آپ کیا ہیں؟ بڑا گہرا اثر ہے۔ لیکن اگر میں آپ کے سامنے مسٹر بخاری کہوں گا کبھی اثر نہیں آئے گا۔ لفظوں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ مولانا صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا تو مولانا صاحب کا نام کے ساتھ مولانا کا آپ نے سابقہ لگا دیا ہے، تو پھر اس کے اندر ایک اثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ لفظوں کے جو طریقے ہیں ان کے ذریعے بہت سارے نظریات کو لوگوں میں رائج کیا جاتا ہے، اپنے الفاظ کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں تقدس کو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ورنہ کیوں امام حسین کہہ رہے ہیں؟ باقی جو صحابہ کرام کے نام بتائے جاتے ہیں ان کے ساتھ تو امام کا سابقہ لگایا نہیں جاتا ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے امام ابو بکر صدیق سنا ہے، کبھی آپ نے امام عثمان سنا ہے، کبھی امام عمر سنا ہے، لیکن جیسے ہی امام حسین سنیں گے تو آپ کے ذہن میں ان کے بارے میں جتنے موقف رائج ہیں وہ سارے کے سارے آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہے لفظوں کا اثر۔ جیسے میں نے مولانا کا نام لیا، ابھی مولانا کہہ دیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک مذہبی تشخص قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مولانا ہے تو مذہب سے تعلق ہوگا گہرا، عام نہیں ہو سکتے، دنیا دار نہیں ہو سکتے، دیندار ہوں گے، مولانا ہے آخر۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، اللہ نے تو ایسے لوگوں کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا تھا، نہیں ہے یہ مگر اسماء سمیتموہا، تم نے رکھے ہیں یہ نام۔ کیا اللہ نے نازل فرمایا تھا کہ تم ان کو امام کہنا یا ان کو مولانا کہنا؟
انتم و آباؤکم، تم نے بھی اور تمہارے باپ دادوں نے بھی یہی کام کرتے آ رہے ہیں، کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ کام نیا اس زمانے میں ہوا ہے تو غلط فہمی کا شکار ہو۔ انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کب نازل کیا ہے سلطان اس کے اوپر؟ جو آپ دلیل دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ مذہبی نام ہوگا یا مذہبی تشخص قائم کرتے ہیں، اللہ نے ایسا کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان یتبعون الا الظن، صرف اور صرف ظن کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، گمان کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لفظوں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو حکمت کبھی نہیں کہتے، احادیث نبوی کہتے ہیں، تاکہ لوگوں کے ذہن میں وہ چیز، وہ اہمیت برقرار ہے کہ بھائی حدیث نبوی ہے، اب تمہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ تم تفسیر کر رہے ہو، تمہاری تفسیر کی کیا اہمیت ہے؟ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا اس کی تفسیر لے کے تمہاری لیں گے، میاں کیا باتیں کرتے ہو؟ یہاں آ کے پھر لوگ ان سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں بیچاروں سے، جو قرآن کے اوپر کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پچھلے سیشن کے اندر میں نے بہت تفصیل سے اس کو، کتاب اور حکمت کو بیان کیا تھا کہ کتاب سے مراد کتاب اللہ لے لی جاتی ہے، اور حکمت سے مراد احادیث نبوی کا مجموعہ لے لیا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ دین کی مستقل دو سورسز ہیں، ایک کتاب سے مراد کتاب اللہ، اللہ کا کلام ہے، اور حدیث سے مراد، حکمت سے مراد حدیث نبوی ہے۔ وہاں میں نے والی آیت بھی رکھی تھی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں اللہ نے ان لوگوں کا قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں فَيَقُولُ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا۔ عام لوگوں کی زبانوں پہ یہ تھا کہ اے ہمارے رب، ہماری طرف رسول بھیجتا کیوں نہیں ہے؟ لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، ہم رسول کے پیچھے نہیں چلیں گے، فنتبع آیاتک، ہم تیری آیات کی اتباع کرنے لگ جائیں۔ رسول کے بھیجنے کا مقصد تو قرآن نے خود واضح کر دیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو رسول کیوں نہیں بھیجتا کہ ہم تیری آیات کی اتباع کریں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین میں سے شمار کیے جائیں۔ سورۃ القصص کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ ہمارے ہاں تو دین کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا گیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی بات بھی رکھی تھی نا سامنے۔ جب آپ نے مان ہی لیا ہے لا الہ الا اللہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ بھی ہے اور محمد رسول اللہ بھی ہے، تو آپ نے دو مستقل حیثیت کو ویسے سامنے لے کے آ گئے ہیں، تو دو مستقل حیثیت کے ساتھ دو مستقل سورسز بھی ریکوائرڈ ہوں گی آپ کو، جس کے ذریعے آپ دین کی اصل کو پا سکیں۔ وہاں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یتلو علیہم آیاتی کا، تیری آیات کو ان پر تلاوت کرے، یہ منصب رسالت ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، یہ کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم تلاوت آیات سے الگ ہو ہی نہیں سکتی، ہو کیسے سکتی ہے؟ تعلیم کتاب میں اللہ کے رسول کیا فرمایا کرتے تھے؟ کوئی الگ چیز تھی تلاوت آیات سے؟ اگر آپ اس کو الگ الگ لے کے جائیں گے تو 4 سورسز چاہیے آپ کو، یہ تو صرف 2 سورسز بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تلاوت آیات کرے، واو عربی زبان کے اندر مختلف طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک واو تفسیری بھی ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے ایک جملے کو بیان کر دیا جاتا ہے، پھر درمیان میں واو لاتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ۔ تو یتلو علیہم آیاتی کا، رسول ایسا ہو جو تیری آیات کو ان پر تلاوت کرے، یعنی کہ تعلیم کتاب کرے اور تعلیم حکمت کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی کہ ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اب کتاب اور حکمت، کتاب کے اندر ہی حکمت موجود ہے۔ میں نے پچھلی کلاس میں یہ بیان کیا تھا، سورۃ البقرہ کے اندر لکھا ہے وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اللہ نے وہاں پر فرمایا کہ سورۃ بقرہ میں طلاق کے ضمن میں آیت آئی ہے کہ جو کچھ کتاب سے نازل کیا گیا ہے اور حکمت سے، یعظکم بہ، وہاں پر واحد کی ضمیر آئی ہے۔ اگر کتاب اور حکمت دو الگ الگ حیثیت رکھتی تو قرآن میں یعظکم بہما آنا چاہیے تھا کہ ان دونوں کے ذریعے اللہ تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ یہ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت ان احکام کے اغراض اور مقاصد ہیں کہ اللہ نے اگر کوئی قانون نازل فرمایا ہے، کتاب دی ہے، کیونکہ کتاب کا مطلب عربی زبان کے اندر
اور قرآن کی اصطلاح کے مطابق قانون ہوتا ہے، کیونکہ قانون بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ آئین ہمارے ہاں بنتا کیسے ہے؟ کسی چیز کو لکھ لیا جائے تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ زبان زد عام رہے گا تو اس کی وہ حیثیت نہیں ہوگی۔ تو تعلیم کتاب یعنی جو اللہ نے احکام نازل فرمائے ہیں انہیں لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔ والحکمہ، تعلیم کتاب کے بعد بتائے گا کہ یہ احکام، ان کے اغراض اور مقاصد کیا ہیں۔ قرآن نے اس کو مختلف جگہ پہ بیان کیا ہے، جیسے قرآن نے کہا کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر قصاص لکھ دیا گیا ہے۔ دیکھیں وہاں پر بھی کتبہ کا لفظ آیا ہے، یہاں بھی کتاب کا لفظ آیا ہے، کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کی انویسٹیگیشن، قصاص کا مطلب ہوتا ہے انویسٹیگیٹ کرنا، تو اس کی انویسٹیگیشن تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ اور آگے بیان کیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، یہ جس چیز کی تم انویسٹیگیشن کرو گے نا اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی پنہا ہے۔ تو اس کی اغراض اور مقاصد آگے پوری آیت میں تفصیل کے ساتھ کہ ایک ایک شخص کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، کوئی بھی آزاد ہو، غلام ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا اور اس کی میں انویسٹیگیشن کروں گا۔ ہر کسی کے بارے میں جو بھی اس کے اندر ملوث پایا جائے گا اس کے بارے میں تحقیق کرو گے، کیونکہ اس میں زندگی پنہا ہے۔ معاشرے اس کے ذریعے انصاف پر مبنی آ جاتے ہیں، توازن قائم ہوتا ہے معاشرے کے اندر۔ متوازن معاشروں کی پہچان یہ ہے کہ سب قانون کے شکنجے کے اندر رہیں گے، قانون کے دائرے سے کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح قرآن کے اندر ایک جگہ فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر صیام لکھ دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر بھی کتبہ کا پیسو وائس لایا گیا، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، اور یہاں ہم کتاب کی ہی تو بات کر رہے ہیں۔ لکھ دیا گیا ہے تم پر صیام، کیوں لکھا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، یہ اس کے اغراض و مقاصد، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔